بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز اللہ غوری، آج میں جس شخصیت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں یہ شخصیت ڈیرہ غازی خان میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ محترم جناب ذوالفقار علی بھٹی صاحب ماشاءاللہ ڈی جی خان کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ ان کا تعلق مسلم لیگ نواز شریف گروپ سے ہے، اور محترم جو ہیں یہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ڈی جی خان میں ہے اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ چیئرمین بھی رہے ہیں۔ باقی اپنے بارے میں محترم جناب ذوالفقار علی بھٹی صاحب آپ کو خود بتائیں گے۔ ان کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ ہوگی۔ عنقریب یہ عمرے بھی جانے والے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں محترم ذوالفقار علی بھٹی صاحب کا انٹرویو کر لوں۔ سر سب سے پہلے السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تو سر کوئی تھوڑا اپنی کہانی اپنی زبانی سر۔ بڑی مہربانی جناب غوری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ میرا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ میں پہلے UC 12 سے پہلے ہوتی تھی UC 4، وہاں سے چیئرمین منتخب ہوا تھا۔ اس وقت شہر کی ٹوٹل 7 یونین کونسلیں تھیں۔ تو اس کے بعد میں سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس ڈی جی خان بھی رہا ہوں۔ اس وقت بورڈ کا ممبر BOD ویسٹ مینجمنٹ کا فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور بیسیکلی میں بزنس مین ہوں، میرا تاجر پیشہ سے تعلق ہے، تو یہی ہے۔ اور سیاست جو ہے نا وہ لغاری گروپ سے ہے ریلیٹڈ۔ سردار جمال خان لغاری صاحب، سردار اویس خان، ان کے زیر سایہ ڈسٹرکٹ ڈی جی خان میں سیاست کرتا ہوں، انہی سے ہی تعلق ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں بتا دوں، کافی لوگ جانتے بھی ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں سب سے پہلے جو بہت اچھا ایک ہوٹل ہوتا تھا شالیمار ہوٹل، تو شالیمار ہوٹل بھی محترم ذوالفقار علی بھٹی صاحب کی فیملی کا تھا۔ اب سر وہ سیل کر دیا؟ جی، وہ شالیمار ہوٹل ہمارے والد صاحب کا تھا، اور ہم نے 5-6 سال پہلے اس کو سیل کیا ہے۔ اب ہم نے 2 ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، طارق روڈ ملتان میں، کارڈیالوجی کے ساتھ ایک روڈ جا رہا ہے طارق روڈ، تو وہاں پہ شالیمار کے نام پہ ایک ہوٹل ہے، ایک رائل مینشن کے نام پہ ہوٹل ہے۔ اب وہاں ملتان میں بزنس ہے، اور اسی طرح اسلام آباد میں بھی ہوٹل ہے شالیمار کے نام پہ۔ تو اب دائرہ ذرا وسیع کر دیا، اسلام آباد، ملتان۔ اور اس کے علاوہ یہ پراپرٹی کا کام بھی ماشاءاللہ آپ کرتے ہیں؟ جی، گلبرگ ایگزیکٹو سے بزنس کر رہا ہوں میں 5 سال سے۔ تو گلبرگ ایگزیکٹو ملتان میں بھی بزنس ہے، وہاں آفس ہے، اور گلبرگ ڈی جی خان میں بھی آفس ہے۔ تو گرمانی صاحب، علی اصغر گرمانی صاحب کے ساتھ مل کے جو عوام کی خدمت ہو رہی ہے وہ بھی یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ اچھا سر، آج کل جو سیاست چل رہی ہے اس کے حوالے سے کوئی آپ اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہیں؟ سیاست تو ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے۔ اب سیاست میں ایک اور نیا دور آ گیا ہے، جو عدم برداشت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پہلے عدم برداشت فرقہ واریت میں تھی، لوگوں میں جنونیت تھی، اب سیاست میں داخل ہو گئی ہے۔ اب جیسے فلمیں لوگ دیکھتے تھے، مولا جٹ فلم لگتی تھی، اس نے گنڈاسا اٹھایا ہوا تھا، 20 بندے مار دیتا تھا، لوگوں کا مزاج اس طرح کا بن گیا ہے۔ لوگ اب شائستگی ختم ہو گئی ہے سیاست میں۔ جو شریف آدمی ہے وہ اب کنارہ کشی کا سوچ رہے ہیں کہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ سیاست اب گالم گلوچ کا نام رہ گیا ہے۔ تو ہمیں ایسی سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو ملک میں اس وقت انتشار کی سیاست چل رہی ہے، میں اس کو لائک نہیں کرتا۔ یہ صرف اپنے مفادات کے لیے لوگوں نے ایک سیاست کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عدم برداشت معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں اس کنڈم کرتا ہوں اس سیاست کو۔ تو سر اس کا کیا حل کیا ہے؟ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ دن رات موبائل پہ بیٹھی، اور جناب وہ عجیب قسم کے میسیجز بھیجنا، اور اس طرح مطلب پوری سوسائٹی کو انہوں نے اس طرح کیا ہوا ہے کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ یہ اپنا آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہ ایک بیرونی طاقتوں کا ایجنڈا ہے۔ جہاں پہ بھی جس ملک میں کرائسس آئے ہیں، اب وہ دور ختم ہو گیا ہے کہ جنگیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ دور ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب جس ملک میں معاشی ترقی کم ہوگی اس نے کولیپس ہی ہو جانا ہے۔ تو ہماری جو نوجوان نسل میں ہے
یہ بہت گندی ایک عادت پڑ گئی ہے، فیس بک پہ جھوٹی خبریں پھیلانا، اداروں کے خلاف زبان استعمال کرنا اور احترام والا رشتہ ختم کرنا، اپنے پرائم منسٹر کے بارے میں، اپنے صدر کے بارے میں، اپنے اداروں کے بارے میں چوک پہ کھڑے ہو کے نازیبا الفاظ کہنا، اس کو عدم برداشت کہتے ہیں۔ میں اس کے سخت خلاف ہوں۔ یہ عدم برداشت کی وجہ سے ہی ہمارا ملک میں معاشی کرائسس چل رہا ہے۔ اگر عدم برداشت ہماری ٹھیک ہو جائے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے کوئی کرائسس نہیں ہے، نہ معاشی مسائل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ غیر ملک میں جائیں، وہاں دیکھیں، وہاں بھی معاشی مسائل ہیں، وہاں بھی بہت زیادہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، وہاں پہ تو کوئی واویلا نہیں ہے، وہاں پہ تو کوئی فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر اس طرح کی الزامات اداروں کے اوپر یا سیاستدانوں کے اوپر تو کوئی نہیں لگاتا۔ یہاں پہ اصل میں بہت زیادہ چھوٹ ہے، آزادی ہے۔ اس آزادی کا ہماری نوجوان نسل اور بہت زیادہ غلط فائدہ اٹھا رہی ہے، جبکہ نوجوان نسل کو پازیٹیو ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، جس بندے کی 30 سال سے عمر زیادہ ہے وہ آپ کو پازیٹیو نظر آئے گا، جو 30 سال سے کم ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ملک کا سسٹم کس طرح چلنا ہے، ہم نے بڑوں کا کس طرح احترام کرنا ہے۔ یہ ایک بیرونی سازش ہے، ہمیں انہوں نے بیرونی سازش کے ذریعے، ان کے نمائندوں کے ذریعے یہاں پہ وہ کام اسی طرح کرے۔ پہلے این جی اوز کرتی تھی، اب ماشاءاللہ سیاسی جماعتیں وہ کام کر رہی ہیں کہ عدم برداشت کو پاکستان میں ختم کیا جائے۔ جو یہ ایجنڈا چل رہا ہے، اللہ ہمارے اداروں کو استحکام دے، مستحکم رکھے، پاکستان کو ترقی میں رکھے۔ یہ جو عناصر ہمارے ملک میں افراتفری پھیلا رہے ہیں، اللہ ان کو اپنے انجام تک پہنچائے، میری تو یہی دعا ہے۔ اچھا سر، یہ اصل میں میرے خیال میں پاکستان میں جو مین ایشو ہے، یہاں پر سزا اور جزا کا کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے، یعنی جس کا جو دل کرتا ہے کر لیتا ہے، اس کو کوئی نہ سزا دی جاتی ہے، نہ کوئی اس طرح کا سسٹم ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، جس کی دیکھا دیکھی پھر حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ عدالتی سسٹم ہمارا ایسا ہے، مطلب کوئی آوے کا آوا چٹ ہے، تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو ظاہر ہے پھر ملک میں غیر یقینی صورتحال ہوگی جو ہم اس وقت پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ غوری صاحب، میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں۔ اگر عدالتی نظام صحیح معنوں میں عدالتی نظام سے لوگوں کو ریلیف ملتا، یہ عدم برداشت بھی نہ ہوتی۔ اب دیکھیں نا، میں ڈی جی خان کا رہنے والا ہوں، یہاں آپ ٹریفک کا نظام دیکھ لیں، آپ موٹر وے پہ جب جاتے ہیں اپنا لائسنس بھی چیک کرتے ہیں، اپنی گاڑی کی پوزیشن بھی چیک کرتے ہیں اور محتاط ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ قانون کی عمل درآمد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پورے ملک میں جو ہمارے ملک کا قانون ہے اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے، نہ آپ کو مہنگائی نظر آئے گی، نہ عدم برداشت نظر آئے گی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اصل جو مین پرابلم ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ قانون کے عمل کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ لیکن اب ایک بندہ ہے، اس کو ریٹ لسٹ ملتی ہے کہ آپ نے فروٹ اتنے کا بیچنا ہے، آپ ٹریفک چوک پہ چلے جائیں، وہاں کا ریٹ اور ہوگا، آپ پل ڈاٹ پہ چلے جائیں، وہاں کا ریٹ اور ہوگا، آپ خیابان میں چلے جائیں، وہاں کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اگر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ٹھیک ہوگا، انشاءاللہ یہ ملک بہتری کی طرف جائے گا اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ تمام حل ہو جائیں گے۔ اچھا سر، آپ نے ٹائم دیا، آپ ماشاءاللہ عمرے پہ جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں سر؟ انشاءاللہ میں 23 کو جا رہا ہوں، 3 دن مدینہ میں رہوں گا اور 7 دن مکہ مکرمہ میں۔ انشاءاللہ 2 تاریخ کو واپسی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ پاکستان کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور اسی طرح ہنستے بستے لوگ رہیں، خوشحالی ہے اس ملک کے اندر۔ یہی جا کے اللہ کے سامنے التجا کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول کرے ہمارا آنا وہاں پہ۔ سر بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے ٹائم دیا، تھینکس لاٹ سر۔ تھینک یو ویری مچ غوری صاحب، بہت مہربانی، شکریہ۔ Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.